شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب ولا ربيت من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کا عنوان سالکین کے لیے بہت اہم ہے اور امید ہے کہ یہ عنوان عصر کی مجلس اور عشاء کی مجلس دونوں میں چلے گا. اردو زبان کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہر حرف بھی بڑا بامعنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پر کچھ انگریزی خواں لوگ تھے، یہ طلباء کو بہت تنگ کرتے تھے. عربی مدارس کے جو طلباء تھے ان کو تنگ کرتے، کبھی ان کو قربانی کا مینڈا کہتے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. ایک دن وہ طلباء سب مل بیٹھے اور کہنے لگے کہ ان انگریزی خواں لوگوں کے لیے کوئی ایسا لفظ بناؤ کہ جس میں ان کی ساری صفات آ جائیں. ان کہا ہے تو بہت اچھا. اب ہوں طلباء اور پھر مل بیٹھے ماشاء اللہ. انہوں نے کہا ان کے اندر ہوتا کیا کیا ہے؟ ایک نے کہا بڑی جہالت ہوتی ہے ان میں. دوسرے نے کہا یہ لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں. یہ لوگ بڑے نالائق ہوتے ہیں. ایک نے کہا یہ بڑے احمق ہوتے ہیں. ایک نے کہا یہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم ان سب الفاظ کے اول حرف لے کے ایک لفظ بناتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک لفظ بنایا جناب. جیم سے جاہل، نون سے نالائق، الف سے احمق اور با سے بے وقوف. اور انہوں نے ہر انگریزی خواں کو جناب کہنا شروع کر دیا. ایسا لفظ مشہور ہوا کہ آج کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بنا کیسے. سب ایک دوسرے کو جناب کہتے پھرتے ہیں. تو جس طرح اس لفظ کا ہر حرف بامعنی ہے، اسی طرح ایک لفظ ہے دشمن. اس لفظ کا بھی ہر حرف بامعنی ہے. یہ جو دشمن کا لفظ ہے نا، یہ اللہ والوں نے بنایا ہے. یہ جناب کا لفظ تو طلباء نے بنایا شرارت کی نیت سے، لیکن دشمن کا لفظ اہل اللہ نے بنایا دلوں کی طہارت کی نیت سے، دلوں کی پاکیزگی کی نیت سے. دشمن کے لفظ میں 4 حروف ہیں اور انسان کے 4 ہی دشمن ہیں. اچھی طرح سن لیجئے. دشمن کے لفظ میں 4 حروف ہیں، دال، شین، میم اور نون. اور انسان کے 4 ہی دشمن ہیں. سب سے پہلا دشمن دنیا. اب آگے کی جو محفلیں ہوں گی نا، ان میں ان 4 دشمنوں کی تفصیل کی جائے گی. اس لیے کہ جب تک انسان کو اپنے دشمن کا پتہ نہ ہو وہ اس کے وار سے بچ نہیں سکتا. دشمن اس کو ہلاک کر ڈالے گا. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے تو بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو دشمن ہو انسان کے ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ دشمن ہیں جو انسان کی آخرت کے دشمن، عقبا کے دشمن.
اس لیے یہ دشمن اور زیادہ بڑے دشمن ہیں. تو پہلا حرف دال، دال سے مراد دنیا. یہ آج کا ٹاپک ہے. اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت، ترک دنیا، یعنی ترک لذات دنیا. دنیا کی لذتیں یہ ہماری دشمن ہیں. ایسے ہمیں اپنے اندر لگا لیتی ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں. اور واقعی دنیا کی لذتوں میں پھنس کے انسان آخرت کو بالکل بھول جاتا ہے. اسے یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑے اچھے انداز سے سمجھائی. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا. اب قریب درخت بھی نہیں تھا کہ یہ چڑھ جائے. ایک کنواں تھا تو اس نے سوچا میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے نکل آؤں گا. جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے اوپر کالا ناگ تیر رہا ہے. اب پیچھے شیر، آگے کالا ناگ. حیران کہ اب کیا کروں. تو اس کو اس کنویں کی دیوار کے اوپر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی. گھاس اگاتی ہے کنویں کی دیواروں پہ. اس نے سوچا میں ان کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں گا کہ شیر کھائے، نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈسے. میں درمیان میں لٹک جاؤں گا، شیر چلا گیا تو باہر نکل آؤں گا. یہ گھاس کو پکڑ کے لٹک گیا. تھوڑی دیر میں اس نے کیا دیکھا، دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو پکڑ کے یہ کھڑا ہے. اب اور پریشانی، اوپر شیر ہے، نیچے سانپ ہے، اور جس گھاس کو پکڑ کے لٹک رہا ہے اس کو سفید اور کالا چوہا وہ دونوں کاٹ رہے ہیں. اب اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو قریب شہد کا ایک چھتا نظر آیا جس پر مکھیاں نہیں تھیں، شہد سے بھرا ہوا تھا. تو خیال آیا ذرا دیکھوں تو صحیح یہ کیسا ہے. اس نے ایک ہاتھ سے گھاس پکڑی اور دوسرے سے شہد انگلی پہ لگا کے جو منہ میں لگائی تو بڑا مزہ آیا. اب یہ اس کو چاٹنے میں مشغول. نہیں سے سفید اور کالا چوہا یاد، نہیں سے اوپر کا شیر یاد، نہیں سے نیچے کا سانپ یاد. سوچیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست، تیری مثال اس انسان کی ہے، اور ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے، اور کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں، اور یہ گھاس تیری زندگی ہے. یہ دن اور رات تیری زندگی کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ شہد کا چھتا یہ دنیا کی لذتیں ہیں، اور تو دنیا کی لذتوں میں لگا ہوا ہے. تجھے کچھ یاد نہیں. سوچ تیرا انجام کیا ہوگا. واقعی بات ایسی ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے. کسی کو کھانے پینے کی لذت، کسی کو اچھا پہننے کی لذت، کسی کو جنسی لذت، کسی کو اچھا عہدہ اور شہرت ملنے کی لذت. لذتیں جدا ہیں، ان کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اور یہ لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں. اسی لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات دنیا ہوگا. دنیا کو ترک کرنے کا کیا مطلب؟ دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا، اس کا یہ مطلب ہوگا. یہ دنیا بھی عجیب ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا حلالها حساب وحرامها وبال، کہ اگر اس کا حرام ہو وہ تو ویسے ہی وبال ہے، اس کا حلال بھی ہو تو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا.
تو جان کہیں نہیں چھوٹتی. حلالھا حساب و حرامھا وبال. حرام ہے تو وہ وبال، اور اگر حلال بھی ہے تو اس کا بھی بندے کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے فقراء، میری امت کے امیر لوگوں سے جنت میں 500 سال پہلے داخل کر دیے جائیں گے. کیوں؟ ان کو دنیا میں تھوڑا رزق ملا، صبر شکر کا وقت گزارا، دوسروں کو خوب مال ملا، انہوں نے من پسند کے کھانے کھائے، خوب دنیا کی موج اڑائی. 500 سال، اور آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 سالوں کے برابر ہے. بعض جگہوں پر 50,000 سالوں کے برابر ہے. اب ایک دن اگر 50,000 سال کے برابر ہو اور 500 سال یہ پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو اس دن تو امیر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے. اس لیے جس کو اللہ نے جتنا رزق دیا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. غریب ہے صبر کرے، امیر ہے شکر ادا کرے، اور اس مال کو آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنائے. کئی دفعہ مال کی وجہ سے انسان میں آ جاتی ہے، اس کی آواز میں مال کی جھنکار شامل ہو جاتی ہے. کئی ایسے بھی تو امیر ہوتے ہیں نا، فرعون بنتے ہیں، خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مال انسان کے اندر تکبر پیدا نہ کرے، عاجزی پیدا کرے. اور اگر کوئی امیر ہوگا مگر عاجزی ہوگی اور وہ اللہ کے قرب کے حصول کے لیے نیک بنے گا، تو وہ غریبوں کے اوپر فضیلت پا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں نرم بستروں پر رہتے ہوں گے، آخرت میں اللہ ان کو جنت کے بچھونے عطا فرما دے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس فقراء مدینہ آئے، یہ اصحاب صفہ، نبی علیہ السلام کے مدرسے کے ابتدائی طلباء. یہ غرباء تھے، کسی کے جسم پہ پورا کپڑا ہوتا تھا، کسی پہ پورا کپڑا بھی نہیں، ستر چھپانے کے لباس ہوتا تھا فقط. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے تھے کہ ننگے بدن پہ محبوب کی نظریں نہ پڑ جائیں. یہ حال ہے. اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی، ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہم راضی ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے درجات تو ہمیں بڑے ملے، تو ہمیں کچھ بتا دیجیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے کرو، جب نماز پڑھو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. ان کے پڑھنے سے اللہ آپ کو آخرت کے بلند رتبے عطا کر دیں گے، آخرت کی سب نعمتیں مل جائیں گی. اب یہ بڑے خوش واپس آ گئے کہ ہمیں تو نسخہ مل گیا. اب انہوں نے نمازوں کے بعد جناب پڑھنا شروع کر دیا، چپ کے پڑھ رہے ہیں. اب جو امیر صحابہ تھے جن کو اللہ نے فراخی دی تھی، ان کا بھی تو رجوع اللہ کی طرف تھا. اب وہ بھی دیکھنے لگے کہ بھائی کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، لگے ہوئے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہے. وہ بھی ٹو میں لگ گئے. چنانچہ جب انہوں نے کہیں سے کھود کرید کر لی تو ان کو بات کا پتہ چل گیا، انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور ان فقراء کو پتہ چلا کہ جی اب تو عمراء نے بھی یہ عمل شروع کر دیا، اب ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، یہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی، جو نسخہ بلندی درجات کا آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو امیر بھی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے. تو اگر نیکی کے ساتھ اللہ دنیا کا رزق زیادہ دے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر یہ مال دنیا داری کا ذریعہ بنے، تکبر کا ذریعہ بنے، شہرت اور ریاکاری کا ذریعہ بنے، پھر یہ انسان کے لیے وبال ہے. اس لیے اس ٹاپک کو کھولنا بہت ضروری ہے.
صحیح پتہ چلے، افراط و تفریط سے انسان بچے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ ہر برائی اسی سے جنم لیتی ہے کہ دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اور ہمارے مشائخ نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر چند الفاظ اور بڑھا دیے مطلب سمجھانے کی خاطر، فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ وترکها مفتاح کل فضیلہ، اور دنیا کا ترک کر دینا یہ ہر فضیلت کی کنجی ہے۔ تو دنیا کو ترک کر دینے کا کیا مطلب؟ یہ نہیں ہے کہ بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک غار بنا لی اور وہاں جا کے مصلی بچھا دیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ والرہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ رہبانیت تو بدعت تھی جو ان عیسائیوں نے نصارہ نے گھڑ لی تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو ترک دنیا اس کو نہیں کہتے، وہ تو کام چور لوگوں کا کام ہوتا ہے، کام کو دل نہیں کرتا یہ ہم تو بڑے توکل کرتے ہیں۔ ترک دنیا کا مطلب ترک لذات دنیا، دنیا کی لذتوں کو انسان ہیچ سمجھے اور سمجھے کہ لذتوں کی جگہ تو آخرت ہے۔ دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے اور آخرت لذتیں لینے کی جگہ ہے۔ جس نے دنیا کو ضرورت کے بقدر استعمال کیا وہ کامیاب رہا، اور جو لذتوں کے پیچھے شہوتوں کے پیچھے پڑ گیا وہ انسان برباد ہوا۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت ہے وارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت اپنا چہرہ تمہاری طرف کر کے آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ ہم آخرت کے طلبگار بنے، دنیا کے طلبگار نہ بنے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ تو ہم دنیا کے بازار سے تو گزریں، دنیا کے خریدار نہ بنے۔ انسان بازار سے گزرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، مگر اپنی منزل پہ چلا جاتا ہے۔ 100 طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کان بھی نہیں دھرتا، گزر رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی جب ادھر سے گزرتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی دعوت، کہیں سے کوئی دعوت، کہیں کوئی پیلا چہرہ نظر آیا، کوئی نیلا چہرہ نظر آیا، ہر طرف دھیان، توجہ، دل کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے شیطان کے بڑے پھندے۔ مسجد سے باہر نکل کے دیکھو، قدم قدم پہ جال نظر آئیں گے، چلتے پھرتے جال، اور نوجوان تو بیچارے قابو میں نہیں رہتے، ان کو دنیا کی لذتیں کھینچتی ہیں۔ ہم سے تو بچہ اچھا، ہم سے تو بچہ اچھا۔ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک آدمی اپنے بیٹے کو لایا، حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں۔ ایک اچھی عادت ہے، پہلے لوگ اپنے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے اللہ والوں سے دعا کرواتے رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ والوں کی دعا لگ جائے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا، حضرت اس کے لیے دعا کر دیں۔ یہ اور بات ہے کہ کئی مرتبہ اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں اور دعا کروانے کے لیے کہتے ہیں، اور باپ کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ دعا اس کے لیے کرنے کو دل کرتا ہے
کہ بچے کے لیے دعا کیا کرنی، پہلے تو باپ کے لیے کرنی چاہیے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ خیر وہ بچے کو لے کے آیا، اب ان اللہ والوں نے دعا کر دی۔ دعا کے بعد ان کے پاس کوئی جیب کے اندر میٹھی چیز تھی، انہوں نے نکال کے اس بچے کو دی۔ جب اس بچے کو دی تو بچے نے منہ پھیر لیا اور اپنے والد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بچپن میں بچے کے اندر میٹھا کھانے کا شوق شدید ہوتا ہے، یہ بایولوجیکل نیڈ ہوتی ہے اس کی، کیونکہ اس نے گرو کرنا ہوتا ہے، بڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کو میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچے کو میٹھی چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے وہ میٹھی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو بچے کے لیے میٹھی چیز کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام، لیکن جب ان اللہ والوں نے اس کو میٹھی چیز دکھائی تو اس نے میٹھی چیز سے نگاہیں ہٹا کے ابو کی طرف دیکھا۔ انہوں نے پھر کہا بھائی لے لو۔ بچے نے دوبارہ میٹھی چیز کی طرف دیکھا، پھر نگاہ ہٹا کے ابو کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، نہیں لی۔ اب اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا حضرت دے رہے ہیں، لے لو۔ تو جب والد نے اجازت دی اور کہا کہ بیٹا لے لو، اب اس بچے نے ہاتھ بڑھایا اور وہ چیز لے لی۔ جب اس نے وہ چیز لے لی تو والد کی آنکھوں میں سے، ان بزرگوں کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ وہ آدمی حیران ہوا، حضرت آپ کیوں روئے؟ وہ فرمانے لگے کہ ہم سے تو یہ بچہ اچھا کہ اس بچے کو میں نے ایسی چیز دی جس کی طلب اس کے اندر بہت ہے، شدید ہے، لیکن اس نے چیز کو نہیں دیکھا، اپنے والد کی طرف دیکھا کہ میرا ابا مجھے کیا کہتا ہے۔ اے کاش ہم جو گلیوں میں چلتے ہیں ہمارے سامنے بھی لذیذ شخصیتیں پھرتی ہیں، ہم بھی ادھر سے نظر اٹھا کر دیکھتے کہ ربا ہمیں کیا کہتے ہیں۔ تو بچے نے تو ابا کو دیکھا، کاش ہم بھی اپنے ربا کو دیکھتے۔ ہم تو ربا کو نہیں دیکھتے، ہم تو اسی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لذتیں کھینچتی ہیں بندے کو اور نفس قابو میں نہیں رہتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے ان کو جادو کا علم دے کر بھیجا، مگر ہمیں منع فرما دیا اس کو سیکھنے سے، استعمال کرنے سے۔ امتحان ہمارے لیے امتحان، جو سیکھنے آتا تھا وہ اس کو بتا دیتے تھے کہ یہ نقصان دہ ہے، لوگ پھر بھی سیکھتے تھے جو غافل تھے۔ اس جادو سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، دلوں میں نفرتیں ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کان سحر ہاروت و ماروت یفرق بین المرء و زوجی۔ ہاروت اور ماروت کا جو جادو تھا وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ وہذہ السحارۃ، اور یہ دنیا ایسی جادوگرنی ہے، بین العبد و ربی، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ اس لیے کسی بات، خدا شاعر نے یہ بات کہی، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ تو دنیا کی جس چیز سے جدا ہوگا تیرے لیے ہر چیز کا بدل موجود ہے، لیکن اگر تو اللہ سے جدا ہوا تیرے لیے کوئی بدل موجود نہیں۔ تو یہ دنیا بڑی جادوگری، بندے اور پروردگار کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب بھی ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں
سیدنا صدیق اکبر عنہ کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اصحاب صفہ کے منیٹر تھے، اصحاب صفہ والوں میں سے تھے، یعنی ان کے جیسے کلاس کا منیٹر ہوتا ہے نا، تو یہ سلمان فارسی لانو اصحاب صفہ کے منیٹر تھے، مہاجرین، یعنی اللہ کے لیے انہوں نے پہلے ہجرت کی تھی۔ لمبا واقعہ ہے، آتش پرست کے بیٹے تھے، پھر کئی استادوں سے ہوتے ہوتے بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی بات ہے، ان کی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں بھائی چارہ تھا، مواخات تھی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تو ان کی آپس میں مواخات تھی، یہ ایک دوسرے کو اپنے حالات بتاتے رہتے تھے، جیسے جگری دوست ایک دوسرے سے مشورے کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیت المقدس آ گئے اور انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سلمان فارسی عنہ کو خط لکھا اور خط میں لکھا الحمدللہ الذی انزلنی فی الارض المقدس، اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے مجھے مقدس جگہ پر وارد ہونے کی توفیق بخشی، وَآتَانِيَ اللَّهُ مَالًا وَأَوْلَادًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال اور اولاد عطا فرمائی ہے، یعنی خوب مال ہے اور خوب اولاد ہے، اور میں مقدس جگہ پر رہتا ہوں۔ سلمان فارسی نے جب یہ پڑھا تو آپ نے اس خط کا جواب لکھا، جواب میں فرمایا عالم یا ابی الدرداء، اے ابو الدرداء آپ اس بات کو جان لیجئے ان الارض المقدس لا تقدس الانسان، مقدس جگہ انسان کو مقدس نہیں بنایا کرتی، ولکن تقدس الانسان بالاعمال الصالحہ، انسان کا تقدس تو نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، والاخلاق الفاضلہ، یا اچھے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آخر کے اوپر نصیحت کے طور پر لکھا فیا لیتا آتاک اللہ بدل المال علما نافعا وبدل الاولاد عملا صالحا، اے کاش اللہ تعالیٰ تجھے مال کے بدلے علم نافع عطا فرما دے اور اولاد کے بدلے میں عمل صالح عطا فرما دے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کی نظر کس چیز پر رہتی تھی، وہ دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، ہر نظر آخرت کی طرف۔ عقل دو طرح کی ہے، ایک کو کہتے ہیں عقل معاش اور ایک کو کہتے ہیں عقل معاد۔ ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد۔ عقل معاش وہ ہوتی ہے کہ جو دنیا کے فائدے سوچنے والی ہو، جیسے کچھ لوگ کیسے تیز دین کے معاملے میں کہیں گے جی ہمیں تو کچھ بد سمجھ ہی نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں کانٹے۔ اور عقل معاد اس عقل کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز میں آخرت کی طرف رجوع کرنے والی ہو، ہر چیز کو آخرتی نقطہ نظر سے دیکھنے والی ہو، اس کو عقل معاد کہتے ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں عقل معاد لے کر تشریف لائے اور ان کے صدقے پھر انسانوں کو، ایمان والوں کو عقل معاد نصیب ہوئی۔ تو اللہ والوں کے پاس عقل معاد ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر چیز میں آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں پھر آگے بڑھیں گے۔ ایک آدمی سنگترے بیچنے والا تھا، اچھے سنگترے، لے لو سنگترے، وہ سنگترے بیچ رہا تھا۔ ایک اللہ والے نے جب آواز سنی تو ان پر تو عجیب حال طاری ہوا، اللہ اللہ اللہ، عجیب کیفیت ان کی۔ کسی نے پوچھا جب افاقہ ہوا کہ حضرت کیا بنا؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت وہ تو سنگترے بیچنے والا، سنگترے بیچنے کے لیے آوازیں لگا رہا تھا، کہہ رہا تھا اچھے سنگترے اچھے سنگترے، تو وہ تو سنگترے بیچ رہا تھا۔ کہنے لگے نہیں تم سمجھے نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت وہ تو کہہ رہا تھا اچھے سنگترے۔ کہنے لگے نہیں
وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ گئے وہ تر گئے، جو اچھوں کے سنگ لگ گئے تر گئے. وہ تو یہ کہہ رہا تھا. اب یہ ہے عقل معاد کہ دنیا دار نے اس چیز سے دنیا کو سوچا اور اللہ والوں نے اس چیز سے آخرت کو سوچا. تو اللہ والوں کو عقل معاد نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز کو آخرتی نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں. اس لیے وہ دنیا میں ہوتے ہیں مگر دنیا سے دھوکے نہیں کھاتے. وہ جانتے ہیں دنیا کے مکر و فریب کو، حقیقت دنیا ان پر واضح ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے تو وہ سانپ پکڑ لیتے ہیں. ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا، ہمارا ایک واقف تھا، قریب رہتا، اس کو سانپ پکڑنے کا فن آتا تھا. اللہ کی شان، 1 میٹر لمبے کالے سانپ پکڑ کے لے آتا. ایک مرتبہ ایک سانپ سویا پڑا تھا تو قریب سے گزرنے والوں نے کہا سانپ ہے. کہتے سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے کو کیا پکڑنا. اس نے جا کے سانپ کو جگایا تو سانپ جب بھاگنے لگا پھر اس کو پکڑا. اس نے کہا تم نے پکڑ لیا. کہنے لگا کیا کروں. اس نے کہا وہاں تو سائیکل چلانی ہے. کہنے کا بہت اچھا. وہ سانپ کو پکڑ کے لے گیا اور وہاں جا کے اس کو لپیٹ کے جیب میں ڈال لیا. زندہ سانپ لکھتا ہوا اس کی جیب میں. اللہ کی شان. تو جن لوگوں کو سانپ کا منتر آتا ہے سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. اس لیے وہ دنیا میں رہے اور دنیا نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. ہم لوگوں کو بھی چاہیے اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے دنیا کا منتر سیکھیں. پھر ہم دنیا میں رہیں گے مگر دنیا ہمیں نقصان نہیں دے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کئی دفعہ محراب میں کھڑے ہو کر کہتے یا سفرا یا بیضا غر غیری، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. تو دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان، عامت المسلمین تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر دریا میں سے بحفاظت بسلامت گزر گیا. عوام الناس کے نزدیک صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص عنہ کا لشکر دریا میں سے بحفاظت بسلامت گزر گیا. وہ اس کو بڑا کام سمجھتے ہیں، بڑی کرامت سمجھتے ہیں. مگر فرمایا کہ اہل علم کے نزدیک صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اس دنیا کے دریا سے بحفاظت بچا کر لے گئے. یہ ان کی سب سے بڑی کرامت ہے، اپنے ایمان کو اس دنیا کی لذتوں کے دریا میں سے بحفاظت بچا کر لے گئے. اس لیے صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی طرف رجوع رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا، پینے کے لیے پانی مانگا اور کسی نے شربت لا کے دے دیا تو اب پیتے ہوئے رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں کو کہہ دیں گے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم نے تو دنیا کی لذتیں دنیا میں سمیٹ لی تھیں، مل گئی تھی تمہیں، آج تمہارے لیے میرے پاس کوئی حصہ نہیں. اب سوچو کہ پانی مانگا، شربت مل گیا تو اس کو پیتے ہوئے رونے لگے کہ ایسا تو نہیں آخرت کی لذتیں دنیا ہی میں مل رہی ہوں. تو صحابہ اتنا ڈرتے تھے، اس لیے روتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے. حالت ان کی یہ تھی کہ گزران بڑا مشکل تھا.
صحابہ کرام نے، جن میں سے حضرت علی عنہ بھی تھے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ امیر المومنین کا جو بیت المال سے مشاہرہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بڑی تنگی ہے، کچھ بڑھانا چاہیے۔ سب نے محسوس کیا، مشورہ کیا، بڑھائیں، اتنا بڑھائیں اتنا بڑھائیں، لیکن امیر المومنین کو کون بتائے؟ کوئی تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ اب مشورہ کر کے انہوں نے کہا اچھا، ان کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ام المومنین ہے، امت کے لیے ماں ہے، تو ہم ان کی خدمت میں گزارش کر دیتے ہیں، وہ اپنے والد گرامی کو یہ بات پہنچا دیں گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ابا جان، اس طرح کچھ حضرات سوچتے ہیں کہ آپ کا مشاہرہ تھوڑا بڑھا دینا چاہیے، تنگی میں وقت گزرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کس کس سے مشورہ کیا؟ ان کا نام نہیں بتاؤں گی، نام نہیں بتاؤں گی۔ فرمان لگی حفصہ، اگر تو مجھے نام بتا دیتی تو میں ان کو ایسی سزا دیتا کہ ان کے جسموں پہ نشان پڑ جاتے، ایسی ان کو سزا دیتا کہ ان کے جسموں پہ نشان پڑ جاتے کہ یہ لوگ مجھے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا حفصہ، تو مجھے بتا کہ تیرے گھر میں نبی علیہ السلام کا گزران کیسا تھا؟ تو کہنے لگی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا تھا پہننے کے لیے، اور گیرو رنگ کا ایک کپڑے تھے، وہ کبھی لشکر کے کسی آنے پر یا جمعہ کے دن اس کو پہنا کرتے تھے، اور کھجور کی چھال کا تکیہ تھا، اور ایک کمبل تھا، اس کو سردیوں کے اندر آدھا نیچے آدھا اوپر لے لیتے تھے، جب گرمی آتی تھی تو اس کو نیچے بٹھا لیتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کئی دن تک ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے گھی کے ڈبے کی تلچھٹ جو تھی اس پہ روٹی کو چپڑ دیا تو نبی علیہ السلام خود بھی اس کو شوق سے کھا رہے تھے، دوسروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا گزران تھا۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حفصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راستے پر زندگی گزاری، ان کے بعد امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی راستے پر زندگی گزاری، وہ اپنے محبوب سے مل گئے۔ اگر میں اس راستے پر چلوں گا پھر ان کو مل سکوں گا، میرا راستہ بدل جائے گا تو منزل بھی بدل جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تھوڑا سا مال زیادہ آنے کے اوپر بھی اتنے خفا۔ ان حضرات نے یوں سمجھ لیا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس ختم ہونے والی ہے، اس لیے بس ضرورت کے بقدر پورا کرو اور لذتیں آخرت میں، لذتیں آخرت میں۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ کی اہلیہ کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ کوئی سویٹ ڈش تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی کچھ پیسے دیں۔ صدیق اکبر عنہ نے فرمایا کہ پیسے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا اچھا روز کا جو خرچہ ملتا ہے نا، میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہوں اور اس سے میں بنا لوں گی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے سویٹ ڈش بنائی، خود بھی کھائی اور صدیق اکبر عنہ کو بھی پیش کی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ کہنے لگی جو روز کا خرچہ دیتے ہیں نا تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچا کے یہ تیار کر لی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، ثابت ہوا کہ یہ خرچہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، آپ نے اسے آئندہ ماہ کے لیے بیت المال میں واپس کر دیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ تو صحابہ کرام تو آخرت پر ان کی نظریں جمی ہوئی ہوتی تھیں، اور اس لیے دنیا کی ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے جن حضرات کو دنیا کا مال دیا وہ دونوں ہاتھوں سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے تھے، دونوں ہاتھوں سے، تاکہ اللہ کے ہاں ہم زیادہ سے زیادہ رتبے کمائیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، لیکن ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی، وہ مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک کنواں تھا، بئر روما، یہودی کا تھا۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت پانی کی تنگی بڑی تھی، وہ اس سے خریدتے تھے یہودی سے۔ سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو تنگی ہے، وہ یہودی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بھائی مجھے یہ بیچ دو۔ اس نے کہا میری تو بڑی کمائی ہوتی ہے، میں کیوں بیچوں گا؟ فرمان لگے اچھا ایسا کریں کہ آدھا بیچ دیں
قیمت پوری لے لیں. وہ یہودی نہ سمجھ سکا. اللہ والوں کے پاس حکمت ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے. اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ آدھا حق دوں گا، قیمت پوری لوں گا. چنانچہ اس نے قیمت پوری لے لی اور آدھا حق دے دیا کہ ایک دن آپ نکالو اور دوسرے دن پانی ہم نکالیں گے. اب وہ تو اجرت پہ لیتا تھا. جب آپ نے اس کو پیسے دے دیے، طے ہو گیا، اعلان کروا دیا کہ میری باری کا دن جو ہے وہ مسلمان ہو یا کافر سب کے لیے اجازت ہے بغیر پیسے کے اللہ کے لیے پانی استعمال کرے. اب جب لوگوں کو ایک دن فری پانی ملنے لگا تو خریدنے والا کون ہوتا؟ اب اس سے خریدنے والا کوئی نہیں. چنانچہ چند مہینوں کے بعد آیا، جی آپ مجھ سے باقی آدھا بھی خرید لیں. ماشاء اللہ آپ نے باقی آدھا بھی خرید کر سب کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو مال اللہ کے لیے، لشکر کا لشکر نبی علیہ السلام کی خدمت میں جہاد کے لیے پیش کر دیتے تھے. 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیے. ایک مرتبہ جنگ کے موقع پہ ضرورت تھی اور قحط بھی تھا. صحابہ کرام بڑی مشکل کے حالات میں تھے اور ان کے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے شام سے آئے اور عین اس وقت پہنچے کہ جب چیزوں کی قلت تھی. پورا مدینہ اس وقت تنگی کی حالت میں تھا. تو مدینہ کے جتنے تاجر تھے وہ پہنچ گئے. کہنے لگے جی جتنا آپ نے خریدا ہے نا اس پہ جو ہم سے منافع لینا ہے وہ لے لو. آپ نے فرمایا کتنا دو گے؟ ایک نے کہا میں ایک کے بدلے ایک، یعنی جتنے کا خریدا میں 100% ایک اور دے دوں گا، نہیں چھوڑا ہے. دوسرے نے کہا 2 دوں گا، تیسرے نے کہا 3 دوں گا، ایک نے کہا 4 گنا، ایک نے کہا 5 گنا. آپ نے کہا نہیں میں نہیں دیتا. اب وہ کہنے لگے جی عجیب بات ہے، مال کو 5 گنا کر کے دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں دوں گا. سمجھ لگے ہاں اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے تو بولے. کہنے لگے جی اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا. کہنے لگا پھر میرے پاس ایک گاہک ہے. ان کا وہ کتنا دیتا ہے؟ کہنے لگا کہ 10 کی گارنٹی تو پکی ہے، ویسے اس نے 70 بھی کہا ہے اور 700 بھی کہا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. اور اس نے بغیر حساب بھی کہہ دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. آپ نے سارے مال کو اسی وقت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اب یہ دنیا ان کے لیے نقصان دہ نہیں، یہ دنیا ان کے لیے بلندی درجات کا سبب ہے. تو ترک لذات دنیا نقصان یعنی اصل مقصود ہے. اور جن لوگوں کے پاس لذتیں کی یہ چیزیں نہ ہوں وہ اللہ کے لیے اس کو خرچ کر رہے ہوں، ان کے لیے یہ بلندی درجات کی چیز ہے. یہ ٹاپک تو انشاءاللہ جاری رہے گا. تاہم ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک آدمی نیا مسلمان آیا ہوا تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اچھا صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہوتے تھے نا تو نبی علیہ السلام ان کی تالیف قلب کے لیے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. نئے مسلمان ہوتے تھے نا ان کو زیادہ محبت پیار سے آپ پیش آتے. چنانچہ وہ آیا، کہنے لگا جی کہ میرا قباء کے اندر ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے اور وہ مسلمان بوڑھا ہے. میری اگر لائن سیدھی ہو تو اس میں اس کے چند درخت آ جاتے ہیں، 5-10 درخت اس کے میری طرف آتے ہیں. مگر میری لائن سیدھی ہو جاتی ہے، میں اپنی دیوار بنا سکتا ہوں، حفاظت کر سکتا ہوں. میں نے اس بوڑھے مسلمان سے کہا ہے کہ بھئی یہ 5-10 درخت ہیں یہ تم مجھے بیچ دو. وہ بیچنے پہ آمادہ نہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں مجھے یہ درخت دلوا دیں، مجھے یہ درخت دلوا دیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بوڑھے صحابی کو طلب فرمایا، وہ حاضر ہو گئے. اچھا بوڑھوں کی سمجھ کئی دفعہ اپنی ہوتی ہے، عمر ایسی ہوتی ہے نا. بوڑھا آدمی تو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو کیا کیا تکلیف. اٹھتا ہوں تو کمر میں درد ہوتی ہے، اس نے کہا بڑھاپا ہے. میں جلدی تھک جاتا ہوں، بڑھاپا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی، اس نے کہا بڑھاپا ہے.
جب اس نے ہر بات کے کہا بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے، تو بوڑھے میاں کو غصہ آیا، کہنے لگے یہ کیا بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے؟ کہنے لگا بڑے میاں یہ بھی بڑھاپا ہے۔ تو ٹریگر ہو جاتے ہیں ایک بات پہ، تو اپنا ذہن ہوتا ہے۔ خیر آپ نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بھائی آپ کا یہ بھائی چاہتا ہے کہ آپ یہ درخت ان کو دے دیں تو ان کی لائن سیدھی ہو جائے۔ تو وہ بوڑھے صحابی آگے سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، دیکھو صحابہ کتنے سمجھدار تھے، اللہ اکبر، حیرانی ہوتی ہے ان کی سمجھ پر۔ آگے سے سوال پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے، اختیار ہے تمہیں، جو فیصلہ کرو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نہیں دینا چاہتا۔ اب جب نہیں دینا چاہتا تو وہ جو نیا مسلمان تھا وہ بیچارہ ذرا مایوس ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، اسے نہیں دینا چاہتے تو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے۔ کہتے میں نہیں دیتا، اور یہ کہہ کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جانے لگا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سنو، جنت کے درخت تمہیں اس کے بدلے ملیں گے، اور میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں باغ کی، تو تم یہ 10 درخت جنت کے باغ کے بدلے میں دے دو، تمہیں گھر ملے گا، باغ ملے گا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اب میں نے کہہ دیا لا حاجت لی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ بیٹھا تھا اب یہ سودا میں نہیں کرتا، چلا گیا۔ اب جب یہ بات ایک دوسرے صحابی نے سنی، ان کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، جو آپ نے خوشخبری اسے دی کہ اگر یہ 10 درخت خرید کے تم دے دو تو جنت میں اس کے بدلے گھر اور باغ ملے گا، کیا یہ وعدہ اسی کے ساتھ یا میرے ساتھ بھی ہے؟ اگر میں خرید کے دے دوں؟ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ بھی ہے۔ وہ کہنے لگے بہت اچھا۔ اب یہ صحابی وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد وہ بوڑھے میاں کے گھر پہنچ گئے، اور بوڑھے میاں کے پاس بیٹھ کے سلام دعا جیسے ہوتا ہے، اور اس کو بتانے لگے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا میں قباء کا فلاں امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ کہنے لگا ہاں اس کی تو بڑی شہرت میں نے سنی ہے، بڑا نام سنا ہے، تیرے باغ کے اندر تو کھجوریں بڑی اعلیٰ اور بڑی اچھی اور بڑے پھل دینے والی ہیں، اور بڑا تذکرہ سنا ہے تیرا۔ کہنے لگے کہ اچھا تذکرے تم نے بھی سن لی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ ایک ڈیل کر لوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا ڈیل یہ ہے، یہ جو درخت ہے نا 10 یہ مجھے دے دو، اور 1000 درختوں کا وہ باغ آپ لے لو۔ تو ان کی تو آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ بوڑھے میاں تھے، انہی کھجوروں پہ ان کا گزران تھا، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان کو۔ رہتے رہتے ایک چیز جگہ کے ساتھ انسان کی طبیعت لگ جاتی ہے نا، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے وہ باغ سنا تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ سودا کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ 10 درخت میرے اور وہ باغ تیرا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے، اے اللہ کے نبی مجھے 10 درخت مل گئے تھے، میں نے وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ محبوب نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملے گا، باغ بھی ملے گا۔ یہ سن کر وہ واپس آئے اور اپنے 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر پہنچے، اندر داخل نہیں ہوئے، کیوں میں سودا کر چکا، اب یہ باغ کسی اور کا ہو گیا۔ کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی، اے فلاں کی امی، اے فلاں کی امی۔ بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، اندر کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے میں آج سودا کر بیٹھا ہوں، یہ باغ اب میرا نہیں، میں نے جنت کے باغ کے بدلے میں اس کو اللہ کے لیے فروخت کر دیا۔ سامان لے لے، بچوں کو لے لے، باہر آ جا، میں ادھر انتظار کروں گا۔ بیوی نے سنا، کہنے لگی تجھ پر قربان ہو جاؤں، زندگی میں تو نے پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ اپنے بچوں کو لے کے باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔
تو جن کا مال ایسا ہو کہ وہ اس کو اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے لگا رہے ہوں تو وہ مال تو پھر ان کے لیے بہترین سواری ہے. اور اگر لذت دنیا کی خاطر ہو تو پھر یہ نقصان دہ ہے. اس لیے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار تو وہ کہ جن کے پاس مال ہے اور اللہ کے راستے میں خوب لگا رہے ہیں, اور مال کے چوکیدار وہ جو روز بینک بیلنس چیک کرتے ہیں, اب اتنے ملین, اب اتنے ملین, اب اتنے ملین. یہ بیچارے چوکیداری کر رہے ہیں, خود چلے جائیں گے, اولادیں ان کی عیاشیاں کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ابناء الآخرہ میں شامل فرما لے. انشاءاللہ یہی عنوان عشاء کے بعد بھی جاری رہے گا. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, آپ کے محبوب کا یہ فرمان پہنچا کہ جب بارش ہوتی ہے اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ, یہ افطاری کا وقت بھی قریب ہے, تیری رحمت ظاہر میں بھی برس رہی ہے. اے اللہ, ہم پر رحمت عطا فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو دھو دیجئے, ہمارے دلوں کو منور کر دیجئے. اللہ, ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے, صحت میں برکتیں عطا فرما دیجئے, ہمارے مال کو ہمارے لیے رحمت بنا دیجئے اور اس کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے. رب کریم, آپ ہمارے اوپر مہربانی فرما دیجئے اور دنیا کی محبت سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ, دنیا کی محبت سے بچا لیجئے, اپنی محبت سے دلوں کو بھر دیجئے. رب کریم, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, جتنے حضرات یہ معتکف ہیں, اللہ, یہ تیرے در کے سائل ہیں, تیرے در کے منگتے ہیں, تیرے در کے فقیر ہیں, دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. مولا, رحمت فرما دیجئے. اللہ, ہم پر رحمت فرما دیجئے, ہماری بخشش فرما دیجئے, ہم پر احسان فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ, ان احباب نے جن جن گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کی, اللہ, ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچا لیجئے. ہمارے لیے بچنا مشکل ہے اللہ, ہمارے لیے بچنا مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ, ہمیں ضائع نہ ہونے دینا. اے اللہ, نفس کا لقمہ نفس کے ہاتھوں, اے اللہ, ہمیں تباہ نہ ہونے دینا, ہمیں شیطان کا لقمہ نہ بننے دینا. مولا, ہمیں دشمنوں سے بچا لینا اور ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما دینا. اور اے اللہ, ہمیں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما اور نیکیوں کی عزت نصیب فرما اور ہمارے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ, پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ, مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. اے اللہ, تزکیہ و احسان کی محنت ہو رہی ہے, اس کی حفاظت فرما. اقامت دین کے لیے جہاں جہاں کوششیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرما. اللہ, ہمارے مجاہد بھائیوں کی مدد فرما, ان کی پشت پناہی فرما. اے اللہ, اپنی رحمت کا معاملہ فرما, اپنے کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ, جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے, وعدے لیے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں, ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اس کے بدلے قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما. اور اے اللہ, ہمارے والدین, عزیز اقارب, مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے, سب کی مغفرت فرما اور جن کی مغفرت آپ نے کر دی, قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ, کچھ دوستوں نے انفرادی طور پر خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے. میرے مولا, ان کا معاملہ یہ عاجز مسکین آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اے اللہ, ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, ان کی حاجات کو پورا کر دیجئے. اے اللہ, ان کے حسن ظن کے مطابق خیر کا معاملہ فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. جو مانگا اللہ میں وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.